بسم الله الرحمن الرحيم. پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے، چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کونی لینی پاؤنی. خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو. ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی. 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی. یہ دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں. تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا. لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا. اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، انک لمجنون. اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا. انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے. اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے موج کرو. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو پلیٹ فارم میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے. وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں. زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا. کمانے جا، نہیں روکتا. شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا. 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا. 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھ، ورنہ تیری میری جنگ ہے. کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے. میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا. یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو. 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر. اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو میرے بندے ایک کام کر. کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو. کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے. دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ، پاؤ اللہ. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا. اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے. تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو. لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق. حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے. الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا. ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں. الحق فل سٹاپ آ گیا. حقیقت ایسے جھنجھوڑا.
پھر اللہ کہتا مل حاقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا. وما ادراک ما الحاقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے. دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق. تیسری حقیقت الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق. تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا. اذا الشمس کورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج ہٹے گا، بے نور ہوگا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ. میں پاناما سے ایک طرف پیسیفک اوشن، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے. میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی. ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ حقیقت ہے. دھماکے، ایسا ہی دن ہوگا. جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اگر بریڈ فوڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے. یہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی، کوئی لسی بنا رہی ہے، کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے. کہیں 2 لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فوڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج کچھ کھانے کو ملے گا. سورج بھی نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے. زمین کا ایک پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینو کون ہلا سکتا ہے. دریا صحرا، بکھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئے آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی. دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ یوں پھینکے گی کہ تو مر تو مر، میں بچہ. لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے. اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ ہوئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی. دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے. ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے.
مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی. یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی کرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، اگ گئے. اور اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے. اسرافیل سور کیوں کرو گے؟ تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے. اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئے. دیا ٹنگا کم بھی جائیں تڑ 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 تڑ. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی. ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ٹیڑھی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ. بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے. یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو. قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا. بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو. اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی. اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے. ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے. یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے، اماں دی قبر کتھے. لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو. کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا. سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون.
میرے بھائیوں، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ. پھر کچھ کھویا کچھ پایا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا. کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا. 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں. 9 ان میں سے ایک تھے آدم. یا آدم، نوح، یا نوح اہبط بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم. 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اب بیٹے سے بات شروع ہوگی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی بہہ گئی، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہے. ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حضرت علی کو بہادر، جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا. آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں. جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر. ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا. حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے، گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے. گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے. اور 2 جہان کے سردار بچوں کو یہاں نہیں اٹھائے، یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے. میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھا، کندھوں پہ بٹھا کے لایا. ایک بدو پریشان ہو گئی، جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار؟
میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھے، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ گود میں کھلایا، سینے پہ لٹا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا، اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ۔ تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہے اور شمر کامیاب، چونکہ وہ پیسے والا بن گیا، ان کی تو ساری نسل ذبح ہو گئی۔ تم کہو گے یہ کیا زندگی؟ زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی، لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا، کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگایا۔ تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے۔ اتنا عالی خاندان، اتنا پاک پاکیزہ، لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگیوں کو بتانے کے لیے تھوڑا۔ ہے کیا سناؤں، میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا، دنیا آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے، شراب نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ گھر تشریف لاتے، وقت نکال، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے۔ میرے نبی ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار، کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، ہماری سواری کیسی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ، اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار، یہ گھر کی زندگی، مسجد، فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے، نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی سب والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے، دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ، جب جو آ کے بیٹھتا آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو، جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، وہ آپ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، وہ زبان کو پکڑتے، پھر آپ زبان منہ میں لے لیتے۔ یہ حسین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا، تو آپ حسین کو کہیں حسین شاباش بھائی، شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش۔ تو اس فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔
میرے نبی نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا 4-5 سال کا، وہ چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکتا۔ بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی سبق کی تصویر کھڑا میں سبق دے رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں تک جایا جا سکتا ہے، تم شراب نہیں چھوڑتے، جوا نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا تو خطبے کو چھوڑ کر ممبر سے اٹھے اور مجمع کو چیر کر امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے، ان کو اٹھایا، پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو کہنے لگے پکڑو اس کو، پکڑو اس کو۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں کھیلتے کھیلتے پہاڑوں میں گم ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیغام کو بھجوایا، آپ کو دونوں سے بڑی محبت تھی، فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے ڈانیاں ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے گم ہونے پر آپ نے صحابہ اکرام کو ادھر ادھر بھگایا کہ ان کو تلاش کرو، خود بھی آپ ان کی تلاش میں نکلے اور بیچ پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ دونوں بھائی ایک پہاڑ کے درمیان چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک اژدہا سایہ کیا ہوا تھا۔ جو ہی اژدے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سر جھکا کر سلام کر کے چپکے سے واپس چلا گیا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو عالم میں آسمان بھی آ گیا، تجھے میری رحمت میں سے کیا ملا؟ تو کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کے طفیل سے اللہ نے میری تعریف آپ کے قرآن میں کی، اب مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ سے بچا لے گا، جس کی رحمت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچ جائے جو سدرۃ المنتہا پر ہے، پھر ہم کیوں محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک پیڑ کے تنے پر ٹیک لگایا کرتے تھے، جس مجمع کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں نے کہا اس تنے کی وجہ سے آپ ہمیں نظر نہیں آتے، لہذا آپ ممبر بنائیں تاکہ آپ بلندی سے نظر آ سکے۔ آپ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھجور کے تنے کے آگے سے گزرے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کھجور کے بے جان تنے نے چیخ ماری کہ ساری مسجد گونج اٹھی۔ وہ ایسا چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہچکیاں لے رہا تھا۔ آپ نیچے اترے اور اس کو سیدھے ہاتھ سے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ ایک سودا کرو، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں تجھے اللہ سے کہہ کر پیڑ بنواتا ہوں، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ پھر وہ کھجور کا تنا چپ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا، جس کی جدائی پر بے جان پیڑ روئے، ہم نے خود اس کے طریقے کو جدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپناؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ حرام سے بچو۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے بیوی سے تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے کہا تم آگے چلے جاؤ۔ جب وہ دور چلے گئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی، کائنات کے سردار دوڑ لگا رہا ہے، کائنات جس کو جھک کر سلام کرے۔ آپ جس پتھر سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسی بلند شان والا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، میں اس دوڑ میں جیت گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ نے پھر سے کہا لوگو تم آگے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ اس دوسری دوڑ میں آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ پھر آپ نے کہا یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ حاجت سے فراغت کے لیے گھر سے نکلے، آپ میمونہ کی آنکھ کھلی تو ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دیا، وہ دل میں کہنے لگی مجھے چھوڑ کر اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی، اتنے پہ آپ واپس تشریف لے آئے، کہا دروازہ کھولو۔ میمونہ کائنات کے سردار سے کہنے لگی نہیں کھولتی،
आप क्यों मुझे छोड़कर दूसरी बीवी के पास जाते हैं? कहने लगे, अल्लाह की बंदी, मुझे पेशाब आया था, मैं इसके लिए बाहर निकला। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप मुझे छोड़कर दूसरी बीवी के पास गए थे। आपने फरमाया, अल्लाह की बंदी, कभी नबी भी खयानत कर सकता है। मैमुना को एहसास नदामत हुआ, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आप मुस्कुराते हुए आए और चूं चारा भी नहीं किया, उफ भी नहीं किया। इतना तो कह देते कि तूने क्या बदतमीजी की, हमारे जैसा कोई होता तो कुंडी उठाकर उसके सर पर मार देता। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों में जिंदगी क्यों बर्बाद है? क्यों हम अखलाक को दीन का हिस्सा नहीं समझते?